كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ کائنات کے سارے بچے فطرت اسلامی پر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد رکھی ہے کہ مناسب حالات ملیں تو وہ ایمان والے بن جائیں۔ والدین بچے کو جس طرف پھیر دیا کرتے ہیں اور جیسا ماحول بچے کو میسر ہوتا ہے اسی ماحول میں بچہ ڈھل جاتا ہے۔ اگر والدین ایمان والے ہیں تو والدین کے ذریعے سے بچے کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ والدین یہودی ہیں، نصرانی ہیں یا غیر مسلم برادران وطن ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہی حالات کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے وہ بچہ ایمان والا نہیں بن پاتا۔ اس کے والدین اسے نصرانی بناتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کا ماحول مل جائے تو بچہ مسلمان ہی رہتا ہے اور اسلامی طور پر پروان چڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلامی ماحول کے اندر پیدا کیا۔ ہمارے والدین مسلمان تھے، دیندار تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے، تو ہم بھی ایمان والے بن گئے اور بچپن سے ہی ہمارے اندر بھی ایمان کی محبت اور معرفت پیدا ہو گئی۔ اور اگر ہمارے والدین ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے والے نہیں تھے، ایمانی گھروں میں تو پیدا ہوئے تھے لیکن ان کے اندر فکری ارتداد تھا، نماز سے کوئی مطلب انہیں نہیں تھا، روزے سے کوئی مطلب نہیں تھا، زکوٰۃ و صدقات سے کوئی مطلب نہیں تھا، بس نام محمد اور نام عبداللہ تھا، تو جو بچے اور جو نسلیں آگے آتی ہیں وہ بھی اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی اسی رخ پر جاتی ہیں اور فکری ارتداد کا شکار ہو جایا کرتی ہیں۔ اس زمانے میں دو طرح کے ارتداد پائے جا رہے ہیں اور دونوں ہی خطرناک ہیں۔ ایک ارتداد ہے فکری ارتداد اور ایک ارتداد حقیقی ارتداد ہے۔ ایمان کو چھوڑ کر کفر میں داخل ہو جانا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو آدمی دین اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے اور اسی ارتداد کی حالت میں وہ مر جائے، جو کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا اور جو کہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا اور جو کہے میں قرآن کو نہیں مانتا اور جو کہے میں نماز کو نہیں مانتا اور جو کہے مجھے آخرت پر یقین نہیں ہے اور مجھے جنت اور جہنم کے تصور پر یقین نہیں ہے، حساب کتاب کوئی چیز نہیں ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے اور دنیا ہی میں جینا ہے اور یہی مر جانا ہے اور یہی ختم ہو جانا ہے، آخرت کوئی شے نہیں ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہو اٹھا لو اور جتنی دنیا میں مزے لوٹنے ہیں لوٹ لو۔ اگر انسان کا یہ تصور ہے اور انسان کا یہ عقیدہ ہے تو انسان مرتد شمار ہوتا ہے، دین اسلام سے وہ خارج سمجھا جاتا ہے۔ اگر اسی حال میں مر جائے، اگر اسی حال میں اس کی وفات آ جائے، موت آ جائے، دنیا سے چلا جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو جو کچھ اس نے اعمال کیے تھے وہ سارے کی سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، وہ سارے اعمال رائے گاہ ہو جائیں گے، ان اعمال کا کوئی وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا اور اس کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ
کے یہاں کچھ نہیں ہوگی. ان کے اعمال ضائع اور بیکار ہو گئے. ایمان کی حالت میں اگر اس نے نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی. ایمان کی حالت میں اس نے روزے رکھے ہیں, اب ان روزوں کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں آئی. ایک ایمان والے کا سب سے بڑا تحفہ اور ایک ایمان والے کا سب سے بڑی ثروت اور سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ کفر کی حالت میں نہ جائے, دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دنیا سے جا رہے ہیں, آخری بول لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے, اب انسان جنت میں جائے گا. اور اگر آخری بول لا الہ الا اللہ نہیں ہے, دنیا میں ایمان اس کے اندر نہیں رہا اور دنیا سے گیا اس حال میں کہ کفر کی حالت میں گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. ایمان بہت بڑی دولت. اگر ایمان بچا کر گئے اللہ تعالیٰ کے پاس, ذرا سا بھی ایمان ہمارے دل کے اندر موجود ہے, ہم نے پوری زندگی نعوذ باللہ کفر کی حالت میں گزاری, 60 سال 70 سال گزر گئے, بڑھاپے کو پہنچ گئے, اللہ نے ہدایت لکھی تھی, ایمان لائے, ایمان کا کلمہ صرف ہماری زبان پر آیا, اسی حال میں دنیا سے چلے گئے. اب ہماری یہ موت ایمان والی موت ہوگی. ہمارے کفر کا جو زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, پہلے کے پچھلے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کی سب معاف ہو جائیں گے, اس لیے کہ اب ہم کلمہ والے بن گئے. اب ہمارے اندر ایمان آ گیا, ایمان آیا تو سب کچھ آ گیا. ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے. اسی ایمان کو بنانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان کے لیے پیش کر دیا تھا کہ حالات کیسے بھی ناموافق آئیں اور کس قدر بھی قربانیاں دینی پڑے, قربانی دینے کے لیے وہ تیار تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, پتھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھی گئی, پھر بھی احد احد کا نعرہ زبان پر جاری ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو برچھی مار کر شہید کر دیا گیا اور اسلام میں بہنے والا یہ پہلا خون تھا اور اسلام پر قربان ہونے والی یہ پہلی جان تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون جنت کے ذریعے سے یہ قربانی لی اور اس آزمائش میں انہیں ڈالا اور آزمائش اور امتحان میں وہ کھری اتری تو اللہ رب العزت نے انہیں قبول فرمایا اور اسلام میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ انہوں نے اپنا پہلا خون کا قطرہ اسلام کے لیے پیش کر دیا. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تپتی ہوئی ریت میں ڈال دیے گئے ہیں. کفار مکہ اسی حال میں ان کو ستارے پریشان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا ہے, آپ فرماتے ہیں صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کی اولاد صبر کرو, تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا. ایمان پر آزمائشیں آئیں گی, ابتدائے اسلام میں بھی آزمائشیں آئیں, یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر جانے کا فیصلہ لینا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقربا دوستوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہونے پر مجبور ہوتے ہیں. آپ سے پہلے ہی صحابہ جا چکے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا, جبکہ آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا گیا تھا, منصوبہ بنایا گیا تھا. ان صحابہ کا جرم کوئی نہیں تھا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تم ایمان والے کیوں ہو؟ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کی کتاب قرآن کو حق کیوں مانتے ہو؟ صرف ان کا یہی جرم تھا, انہوں نے کسی کی
چوری نہیں کی تھی، کسی کے یہاں ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، کسی کی عزت کو پامال نہیں کیا تھا، انہوں نے کسی پر کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا، آزمائشوں میں وہ کھرے اترے، آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی آزمائشوں کے اندر کامیاب فرمایا، اور سب کچھ چھوڑ کر بھی وہ خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعبیر فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ فقراء تھے، مدینے کے مالدار صحابہ ایک زمانے میں فقیر ہوا کرتے تھے، ایک زمانے میں جب ہجرت کا اولین دور تھا، انتہائی فقر و فاقہ کا عالم، نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ در ہے، کچھ نہیں، نہ دوست احباب، نہ باغات، نہ اپنے پڑوسی، نہ اقربا، نہ اعزا، یہاں پر سب کی سب اجنبی ہیں۔ اجنبی لوگوں کے درمیان انہوں نے یثرب کے اندر ہجرت کیا ہے، جہاں پر انہیں فقراء سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کیوں اپنے بچوں کو چھوڑا، کیوں اپنی بیویوں کو چھوڑا، اپنے باغات کو، اپنے گھروں کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ ان کے یہاں ایمان زیادہ عزیز تھا، ان کی جان، ان کا مال، ان کے والدین، ان کے احباب، ان کے اقربا، ان کے پڑوسی ان کے نزدیک زیادہ اہمیت کے حامل نہیں تھے۔ ایک ایمان والے کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ایمان سے بڑی دولت کوئی سرمایہ نہیں ہے، ایمان کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو انہوں نے ایمان کے لیے محنت کیا ہے۔ صحابہ کہتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، ایمان بنایا، پھر قرآن سیکھا۔ احکام بعد میں نازل ہوئے ہیں، احکام زیادہ تر مدینے میں نازل ہوئے ہیں، لیکن احکام کے علاوہ ایمان پر محنت، ایمان پر مجاہدے اور ایمان پر قربانیاں یہ مکی زندگی میں سکھائی جا رہی تھی، اور نبی علیہ السلام بھی ان تمام تر تکلیفوں کو صحابہ کے ساتھ سہ رہے تھے، اس لیے کہ ایمان بہت قیمتی ہے۔ بھائی ان بچوں کو خاموش کرائیے، تھوڑا پرسکون ماحول ہو۔ ایمان بہت بڑی دولت، ان صحابہ نے ایمان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ایک حدیث بیان فرمائی، قرآن کریم کی ایک آیت کا صحیح مفہوم بیان فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اپنے آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر کافروں سے ہمارا سامنا تھا، نصارہ سے، اور ان کی صفیں لگی ہوئی تھی۔ ایک مسلمان ایک ساتھی ہمارے درمیان سے نکلا اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گیا، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ صحابہ میں دو جماعتیں بنی، کسی نے کہا کہ اس نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اپنی جان کے کوئی نے پیش کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گیا، کس قدر جری اور کتنا یہ بہادر تھا۔ اور دوسری جماعت کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی گویا کہ یہ صحابی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس موقع پر حضرات صحابہ سے کہا کہ تمہیں اس حدیث کا، اس قرآن کریم کی آیت کا صحیح مفہوم معلوم نہیں ہے۔ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم صحابہ نے باہم طے کیا کہ مدینے میں مہاجرین کی خدمت کرتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اپنے جان اور مال کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہمیں بہت لمبی مدت گزر گئی۔ ایک لمبی مدت سے ہم اپنے بچوں کو دیکھ نہیں سکے، ان کی تربیت نہیں کر سکے، اپنے باغات کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں تاکہ ہم ذرا چھٹی لے لیں، اپنے باغات کی خیر خبر لے لیں، فکر لے لیں اپنے باغات کی، اپنے بچوں کی ذرا تربیت کر لیں۔ کہتے ہیں ہم ابھی یہ پلان ہی کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہ رک جاؤ اور اپنے آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکیاں کرتے رہو۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے چھٹی لینے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ یہ تھی ایمان کی محنت، ایمان کے لیے صحابہ کا قربانی کا مزاج اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ کسی حال میں بھی چھٹی نہیں ہے، ہر حال میں ہمیں ایمان کے لیے، قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور کھڑے رہنا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں گھر عنایت فرمایا، شاندار مکان بنا ہوا ہے، شاندار گاڑیوں کا بھی نظم ہے، کھانے پینے کی بھی بہتات ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم ہیں کہ نماز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہیں کہ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم ہیں کہ ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر قرآن کو ماننے کا جذبہ سرد پڑ رہا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہم نہیں چاہتے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے قانون میراث پر اعتراض کر رہا ہے۔ مسلمان کہہ رہا ہے عورتوں کو کیوں میراث دی جا رہی ہے، عورتوں کو میراث نہیں دی جانی چاہیے، اس لیے کہ مرد ہی ان کی کفالت کرتے ہیں تو ان کو مال کی کیا ضرورت ہے۔ آج مسلمان اسلام کے مختلف قوانین پر، 4 نکاح پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام نے مردوں کو 4 نکاح کی اجازت کیوں دیا۔ یاد رکھیں میری بات، اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن اسلام کے ثابت شدہ کسی حکم کو ماننے سے وہ انکار کر دیا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ضروریات دین میں قطعی طور پر جو چیزیں ثابت ہیں، اگر اس کو کوئی نہیں مانے گا تو ایمان کے اندر نہیں رہ سکے گا۔ مسلمان اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی مندر میں جاؤں، گھنٹا ہلاؤں، میں مومن نہیں رہ جاؤں گا، کسی بت کے سامنے میں سر جھکا لوں تو میں مومن نہیں رہ جاؤں گا۔ مومن اتنا ضرور جانتا ہے کہ اگر میں بت پرستی میں مبتلا ہو گیا تو میرا ایمان خطرے میں چلا جائے گا، میں مومن نہیں رہ جاؤں گا۔ لیکن ایمان والا یہ نہیں جانتا کہ قرآن کے کسی قانون کا اور دین کے کسی قانون کو اگر میں نہ مانوں، اس پر اعتراض کروں تو میں مومن نہیں رہ جاؤں گا۔ ایمان والا یہ نہیں جانتا اور یہ نہیں سمجھتا، اس کی زندگی میں یہ یقین والی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ
حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا، مجاہد آزادی ہیں، تحریک ریشمی رومال چھیڑنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت انگریز پورے ہندوستان پر قابض تھا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی سازشیں رچی جا رہی تھی کہ مسلمان عیسائیت قبول کر لیں، بڑے بڑے لالچ دیے جا رہے تھے، پھانسی کا پھندا تیار تھا، ایک شخص کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا اور دوسرا مسلمان نیچے کھڑا تھا، نیچے کھڑے ہوئے مسلمان سے کہا جاتا تھا اسلام سے پھر جاؤ، عیسائیت کو تسلیم کر لو، نصرانی بن جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں مراعات دیں گے، جاگیریں دیں گے، تمہارے بال بچے، تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار سب کچھ محفوظ رہے گا۔ لیکن ایمان والے کو کفر کی حالت میں جینا گوارا نہیں تھا، ایمان کی حالت میں مرنا انہیں تسلیم تھا۔ اسی حال میں پھانسی کے پھندوں پر لاکھوں لوگ لٹک گئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں لوگوں کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ آج کے زمانے میں ہم نے اپنے بچپن میں، آپ نے اپنے بچپن میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسلمان بہن نے کسی غیر مسلم کا ہاتھ پکڑا ہو اور اس کے ساتھ بھاگ گئی ہو اور جا کر کورٹ میرج کر لیا ہو۔ اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر سرے سے تھے ہی نہیں اور معاشرے میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن آج اخبار اٹھائیں تو کون سی صبح ہے جب کوئی ہماری بہن کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں بھاگ رہی ہے، مندروں میں جا کر 7 پھیرے نہیں لیے جا رہے، وہ کون سا دن ہے؟ یہ حالات کیوں آئے؟ ان حالات کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی کوئی فکر نہیں کیا۔ ہمارے بچے ایمان والے بن جائیں، ان کا مزاج ایمانی بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو جائے، اس کے لیے ہم نے کبھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کیا۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے اپنے بچوں کی تربیت کیا اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بیٹو، ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم اسلام کی حالت میں رہنا، تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اسلام پر رہو، ایمان کی حالت میں رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجئے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرما دیجئے، میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ یہ دعا فرما رہے یوسف علیہ السلام۔ ہمارا مرنے کا وقت قریب آتا ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، بیٹا دیکھو اب میرا جانے کا وقت ہے، فلاں فلاں جگہ میری جائیداد ہے اور اتنا اتنا میرا مال ہے، ایسے ایسے آپس میں بانٹ لینا۔ ہم تو یہی کیا کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے نے یہی دیکھا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ایمان کبھی سکھایا ہی نہیں، حتیٰ کہ دنیا سے جاتے ہیں تب بھی مال ہی سکھا کر جاتے ہیں۔ اگر بیٹا کما کر لایا، بیٹی پیسے کما کر لائی، باپ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، ہر مہینے مجھے 1,00,000 روپے دیا کرتا ہے، اس کی بہت زیادہ آمدنی ہے۔ لیکن بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، کبھی قرآن اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، اللہ کی کبھی تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں، نہ ہم کبھی اسے محسوس کرتے ہیں، نہ کبھی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ سے ہمارا بچہ تو ایمان کے ذریعے سے ہی ہمارا بچہ جہنم کی آگ سے بچے گا، اس کے بغیر جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ سے بچ جائے تو اس کے ایمان بنانے کی فکر کریں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی شہزادی کے لیے سارے ہی انتظام کیے جیسے ہم لوگ کر لیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہوئی، کوئی بیٹا پیدا ہوا، اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے، بہترین من پسند چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ذرا سا بڑے ہوئے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا گیا، اور بڑے ہوئے آپ نے اس کو بائک دے دیا، ذرا اور ہوشیار ہوئے اور آپ کے پاس وسعت ہے، آپ نے اس کو کار لے کر دے دیا۔ بچہ 16 سال 17 سال 20 سال کا ہو گیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کبھی ہم نے بچے سے کہا کہ بیٹا اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے، ہم پر نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، بیٹا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں؟ ہم اپنے بچے سے نہیں کہہ پاتے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں اللہ نے یا تو جنت بنائی ہے یا جہنم بنائی ہے۔ جنت میں چلے گئے تو کامیاب ہی کامیاب، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل ہو گئے تو یہ اصل کامیابی ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو کبھی سکھایا کیا؟ بہت سارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھیوں کے بال سفید ہو گئے، اگر بیٹے نے کمانا چھوڑ دیا تو مولوی صاحب کیا جائیں گے، ذرا مولوی صاحب ہمارے بچے کو سمجھا دیجیے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی شہزادی کے لیے ناز و نعمت کی ساری چیزوں کا انتظام کیا، اس کو سب کچھ دے دیا۔ ایک دن خوش و خرم بیٹی حسب حال بستر پہ آرام کر رہی تھی، رات کی گھڑی تھی۔ کوئی قاری صاحب رات میں کھڑے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بیٹی کہنے لگی اس قاری کو روکو۔ شہزادی کہتی ہے اس کی آواز سے میرا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، پھٹ رہا ہے۔ اس کو انتہائی دکھ ہوا کہ میں نے اب تک کی اپنی زندگی غفلت میں گزاری ہے، اور اس نے راحت و آرام ترک کر دیا۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ بیٹی نے
راحت کے سامان چھوڑ دیے، کھانا پینا اس نے بند کر دیا ہے، تو بادشاہ انتہائی پریشان ہوا، بیٹی کے قریب آیا، کہا بیٹی تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا ابو جان آپ نے میری راحت کا سارا انتظام تو کر دیا، لیکن کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، جس میں یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ جب تک مجھے یہ پتا نہ چلے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، تب تک میں سکون کی سانس نہیں لے سکتی۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی تو فکر کیا، اس کو دنیا کے اعتبار سے ہم نے پروان چڑھایا، اس کی تربیت کیا، ایسے اسکول میں ڈالا جہاں بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، لیکن بچے کا ایمان بھی محفوظ رہے گا یا نہیں، بیٹی کا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مخلوط تعلیمی اداروں میں بے دریغ آج بیٹیوں کو ڈالا جا رہا ہے، اسی منصوبے کے ساتھ کہ میری بیٹی انجینئر بن جائے گی، ڈاکٹر بن جائے گی، ٹیچر بن جائے گی، لمبی لمبی تنخواہیں حاصل کرے گی، مجھے نفع ملے گا، فائدہ ہوگا، میں بیٹھ کر کماؤں گا، کھاؤں گا، اور میری بیٹی کی زندگی بہتر ہو جائے گی، سنور جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹی ماسٹر بن گئی، انجینئر بن گئی یا اور کچھ بن گئی، اور اس کے بعد کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہے تو باپ بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو گیا۔ ایک ایمان والے کا ایمان اس قدر کمزور ہو جائے گا، ایمان والا اتنی جلدی پھسل جائے گا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کی محنت ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کا حکم دیا جاتا تھا اور اپنے ساتھ مسجد لے جایا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھا کرتے تھے، ابھی روزہ رکھنا ان پر فرض نہیں تھا، لیکن صرف اس لیے روزہ رکھایا جاتا تھا کہ یہ بیٹے ہمارے ایمان کی حالت میں رہیں گے، بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے تو روزہ کا اہتمام کریں گے، روزہ کی پابندی کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کر روزے سے ان کے اندر غفلت پیدا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے تو 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم کرنے کا حکم دیا، حالانکہ بچہ ابھی مکلف نہیں ہے، 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، مارنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ بچہ بڑا ہو تو ایمان کی حالت میں پروان چڑھے، ایمان اس کے دل میں رچا بسا ہو۔ ہم پیدا ہوئے تھے، ہمارے دائیں کان میں اذان کہی گئی تھی اور بائیں کان میں اقامت کہی گئی تھی، کیوں؟ تاکہ ہم بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، اللہ کی معرفت ہمارے دل میں رہے گی۔ عہد الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد کیوں لیا تھا؟ تاکہ ہم دنیا میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جائیں، لیکن ہم تو بھول چکے ہیں، ہمارے دل غافل ہو چکے، ہمارے اندر ایمان کی وہ قوت اور ایمان کی وہ مضبوطی نہیں ہے، ہم نہیں یقین رکھتے کہ دنیا میں رہیں گے اللہ کے حکموں کے ساتھ رہیں گے، ہمارا یہ یقین نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بڑی سہولت کے ساتھ نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، کچھ لوگ قادیانی بن رہے ہیں، کچھ لوگ شکیلی بن رہے ہیں، دیکھنے میں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھنے میں وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن دین کی کچھ بنیادی چیزوں کے وہ منکر ہیں، دین کی بنیادی باتوں کو وہ نہیں مانتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان سے خارج ہو جایا کرتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ جنہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہمارے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر انہیں ٹٹولا جائے تو ایمان ان سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایمان پر اعتراض کرنے والے ہیں؟ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل حق ہے،
آج دنیا کی ساری طاقتیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر لگی ہوئی ہے. دنیا کے سارے منصوبے اسی پر بن رہے ہیں کہ مسلمان دین اسلام سے پھر جائیں، مسلمان ایمان سے پھر جائے، کلمہ ان سے چھین لیا جائے، کلمہ کی حقیقت ان کے اندر سے نکل جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آنے والا ہے، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، اس کے اندر اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا، اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا ایسا ہے جیسے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینے والا. انگارے کو ہاتھ میں لینا بہت مشکل، اسی طرح سچا اور پکا مومن بن کر رہنا بھی آج بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. 100% ہم ایمان والے رہیں اور ایمانی تقاضوں پر عمل کریں، آج یہ تقریباً بہت مشکل ہو رہا ہے اور لوگ بڑی سہولت سے پھرتے جا رہے ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ اعمال میں پہل کر لو، جلدی جلدی اعمال کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے. کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے حصوں کی طرح، جیسے رات کی تاریکی میں کچھ نہیں نظر آتا، اس فتنے کے زمانے میں بھی آدمی کو کچھ نظر نہیں آئے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے معمولی مول کے بدلے میں وہ بیچ دے گا. دنیا کی ذرا سی کوئی منفعت مل رہی ہو، دنیا کا ذرا سا فائدہ مل رہا ہو، ایمان اس کے لیے چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. آج ہم اپنے دین سے پھر رہے ہیں دنیا کی لالچ میں اور دنیا کی محبت میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دن آئے گا. آج بہت سارے مسلمان بچے ہاتھ میں کڑے پہنتے ہیں، لال رنگ کے دھاگے باندھتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ، جس نے کسی غیر کی مشابہت اختیار کیا تو ہم میں سے نہیں ہے. کسی کافر کی مشابہت اختیار کرنے والا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. مسلمان بن کر رہتا ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے لباس سے، اپنے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمان دکھنا چاہیے. ایک صحابی ہیں جنہیں تختہ دار پر لے کر جایا گیا اور تختہ دار پہ چڑھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے بال بچوں میں اطمینان کے ساتھ رہوں اور نبی علیہ السلام کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. ایک صحابی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے والا ہے، ہنسنے لگے. کافر پریشان، کہتے کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ایک ہی زندگی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی 1000 جانیں دیتے تو 1000 جانیں بھی اس دین کے اوپر قربان کر دیتے. یہ تھا ایمان، یہ تھا یقین، اللہ کے نام پر مٹنے کا جذبہ، اللہ کے نام پر مٹنے کا شوق. اگر یہ شوق نہ ہوتا تو یہ ایمان ہم تک نہ پہنچتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانیاں نہ دیتے تو یہ ایمان ہم تک نہ آتا. یہ ایمان ہم تک آیا ہے ان کی قربانیوں کے ذریعے سے، لیکن بڑی سہولت سے ہم ایمان کے سودے کر رہے ہیں.
آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے حالات کو سنواریں، اپنے حالات کو بدلیں۔ اگر مسلمان ہیں تو مسلمان بننے کے لیے اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں پر مسلمانوں کی بڑی آبادی ہو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جیسے بچوں کے لیے انہوں نے اسکول کا نظام بنایا ہے، اپنی بچیوں کے لیے بھی غیر مخلوط تعلیمی نظام قائم کریں تاکہ بچیاں غیروں کے اسکول میں جانے سے بچیں۔ آپ اپنی بچیوں کے موبائل چیک کریں، اپنے بچوں کے موبائل چیک کریں، اور اگر مناسب سمجھیں تو عشاء کی نماز سے پہلے بچے اور بچیوں سے موبائل لے لیں تاکہ غلط چیزیں دیکھ کر، غلط لوگوں سے بات کر کے، غلط لوگوں سے چیٹ کر کے وہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ آج زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں اور ضائع اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں فکر نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سنبھالیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سنبھل جائے گا۔ آج بھی ہمارے دلوں میں ایمان کی عظمت اور محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ایسا ماحول بنا رکھا ہے، ہر جگہ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، علماء ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں اور لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کا جو معیار ہونا چاہیے وہ معیار نہیں ہے۔ سن کر جاتے ہیں، کرتے اپنی ہیں۔ زندگی کا میرا اسٹیٹس اچھا ہو، میں زندگی میں نمایاں دکھوں، سب سے مالدار بن جاؤں اور سب سے زیادہ مجھے لوگ عزت دیں، اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ میرا ایمان سب سے زیادہ پختہ ہو اور میرا یقین سب سے زیادہ مضبوط ہو، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں، اپنے حالات کو سنواریں اور اپنے بچوں کو مومن بنانے کی فکر کریں۔ ہمارے بچے ایمان کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے، ایمان کی حالت میں کیسے رہیں گے، اس کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مناسب یہ ہے علماء کے تفسیری حلقے، جگہ جگہ علماء ہفتہ واری تفسیری بیان کریں، قرآن کریم کی تفسیریں پڑھی جائیں، ان کو بیان کی جائیں، ہفتہ واری بیانات ہوں، مردوں میں بھی ہوں، عورتوں میں بھی ہوں، اور عورتوں کے اندر بھی دعوت اور تبلیغ کی سرگرمیاں ہوں، مواعظ ہوں، اور دینی تعلیم پر زور دیا جائے۔ فرض کیا جائے کہ سارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے اور سارے بچے قرآن والے بنیں گے، سارے بچوں کے اندر قرآن کا شغف ہوگا، شوق ہوگا، وہ سمجھے کہ قرآن کریم کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ ماحول بنا لیا تو انشاءاللہ ہمارے بچے ایمان کی حالت میں رہیں گے اور کفر کے اندر جانے سے بچیں گے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ خود بھی نماز کی فکر کرو، اپنے آپ کو بھی نماز کا پابند بناؤ اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو۔ صبح نماز پڑھنے نکلے تو اپنے بچوں کو لے کر جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر فجر کی نماز کے بعد، ایک پارہ قرآن کی تلاوت کر لیں، بچے کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، چاہے بچہ 10 سال کا ہو کہ 12 سال کا ہو کہ 20 سال کا ہو۔ بچہ بڑا ہو گیا 20 سال کا ہے، ایسا ماحول بنائیں کہ آپ کے پاس آپ کا بیٹا بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اشراق پڑھ کر مسجد سے نکلے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے نکلے، ایک ایک عضو کا صدقہ بھی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی ہماری سلامت رہے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ سلامت رہے گی۔ آج حالات بڑے دردناک ہیں اور بڑے خطرناک ہیں۔ آپ لوگ فیلڈ میں کام میں نہیں ہیں، آپ کے علاقے کے جو علماء کام کر رہے ہیں ان سے پوچھئے کیا حالات ہے۔ فتنہ شکیلیت اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آپ جانتے ہیں فتنہ شکیلیت کیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو مختصراً میں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ موجودہ حالات میں دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے
اس پر بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ بہار سے ایک شخص نمودار ہوا جس کا نام تھا شکیل بن حنیف، اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی گیا، اور ایک مدت کے بعد اس نے تعلیم منقطع کی، اور تعلیم منقطع کرنے کے بعد اس نے کچھ دن دعوت و تبلیغ میں سے اپنے آپ کو جوڑا۔ 4-5 سال دعوت و تبلیغ میں گزارنے کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، قرب قیامت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد سے، اور حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور